حاضرین محفل، آپ کو اقبال اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کی اس تقریب کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر محبوب حسین صاحب سے کہ آپ سٹیج پر تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر ہارون الرشید صاحب سے ملتمس ہوں، سر تشریف رکھیں۔ میم ثنا ارسلان صاحبہ سٹیج پر تشریف رکھیے۔ ڈاکٹر وحید الزمان صاحب سر سٹیج پر تشریف لائیے۔ ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے آج کی یہ محفل سجا رکھی ہے، ان کے لیے کلیپنگ ہو جائیں۔ حاضرین محفل، قومی ترانہ۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ منیب الرحمان کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ حافظ منیب الرحمان کا تعلق دیال سنگھ گریجویٹ کالج لاہور سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حسنین مظہری صاحب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ عالم آب و
خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب آیا کائنات کا مانی دریاب تو نکلے تیری تلاش
تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ اسی اثناء میں جناب اخونزادہ عبد المتین صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور رشی خان صاحب جو آج کل جرمنی میں مقیم ہیں اور وہاں سے اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ سر، آپ کو ویلکم۔ حاضرین محفل، میں دعوت کلام دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کو۔ آپ یونیورسٹی آف سرگودا میں اردو کے پروفیسر ہیں، ماہر اقبال ہیں، آپ کی درجن بھر کتب ہیں اور بہت اچھے محقق ہیں۔ اقبال پہ تحقیقی ڈاکٹر عبدالرشید صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میرا مخاطب آپ ہیں۔ میں جو تقریر کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے ماحول دیکھا ہے کہ میرا آپ سے بیٹا ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے قائد اعظم۔ آپ اور میں دونوں قائد اعظم کے بیٹے ہیں، کیونکہ جب کوئی باپ قریب المرگ ہوتا ہے تو اپنی تمام جائیداد اپنے بچوں کے نام کرتا ہے۔ تو میرے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تمام تر جائیداد تعلیمی اداروں کے نام کی ہے، اور جو تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ہیں بیٹا وہ کیا ہوتے ہیں؟ طالب علم۔ تو آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی قائد اعظم کے بیٹے ہیں، میں بھی قائد اعظم کا بیٹا ہوں۔ بیٹا سلسلہ یہیں شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ٹاپک پڑھا نا بیٹا، اب میں چونکہ استاد ہوں اور بچوں سے روزانہ مخاطب ہوتا رہتا ہوں، اب ہم دونوں آپس میں باتیں کریں گے کہ یہ جو پاکستان بنا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال ان کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ دیکھیں، تاریخ میں ایک عجیب اتفاق یہ ہوا ہے کہ مولانا ظفر علی خان 1873 میں پیدا ہوئے ہیں، قائد اعظم 76 میں، اور میرے مرشد ڈاکٹر علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے۔ یہ تینوں شخصیات جو ہیں نا بیٹا، دیکھیں ترتیب سے پیدا ہوئی ہیں، اور تینوں نے کتنا کام کیا ہماری آزادی کے لیے۔ اب آ جاتا ہے سلسلہ علامہ اقبال سے۔ بیٹا علامہ اقبال کیسے بنے ہیں بیٹا؟ دیکھیں بیٹا، آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے طالب علم سے پوچھا، بیٹا یہ بتائیں کہ علامہ اقبال نے 8ویں جماعت کب پاس کی تھی؟ اس کا جواب پتہ کیا تھا کہ جی 7ویں تو بعد کی تھی۔ تو کیا ہوا؟ بات تو غلط نہیں ہے۔ پھر میں نے اسے ترتیب بتائی، میں بیٹا اگر ہم ترتیب سے رکھیں تو 2 سال کے وقفے کے بعد 1999 میں قائد اعظم نے علامہ اقبال نے ایم اے کیا ہے بیٹا۔ اچھا، پھر میں نے بیٹا اسے پوچھا کہ علامہ اقبال نے ایم اے میں کتنے نمبر حاصل کیے تھے؟ کہتے میری مس نے میں دسیا سی 1999 نمبر لے سن۔ میں کہتا بہت بڑی بات ہے۔ میں کہ 1 نمبر کم کیوں آیا تھا؟ کہ جو علامہ اقبال نے ایک جگہ کامہ لگانا بھول گئے تھے، لہٰذا 1 نمبر کٹ گیا۔ پیارے بچوں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میرے مرشد اقبال جو ہیں انہوں نے ایم اے فلسفہ کیا ہے، اور وہ ایک ہی طالب علم سے جو پاس ہوئے ہیں، اور وہ بھی 3rd ڈویژن میں، اور انہیں پھر 2 گولڈ میڈل بھی ملے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اب بیٹا یہ دیکھنا ہے کہ علامہ محمد اقبال آخر وہ کیا خوبیاں ہیں جن سے وہ اقبال بنے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تربیت حافظہ امام بی بی یعنی جو ان کی والدہ ہے اور والد شیخ نور محمد نے کی، اور وہ بھی کس سے کی بیٹا؟ رزق حلال سے۔ کس سے بیٹا؟ رزق حلال سے۔ وزیر بالگرامی کے ہاں شیخ نور محمد نا ملازمت کرتے تھے۔ کون بیٹا؟ شیخ نور محمد کہاں ملازمت کرتے تھے؟ وزیر علی بالگرامی سے۔ بیٹا کہ موبائل کچھ بند کر کے تاکہ آپ یہ باتیں نا گھر جا کے بتائیں۔ اچھا بیٹا، میم شین ایک نام ہے تاریخ میں، میاں محمد شفیع۔ بولو بیٹا، پھر بولو بیٹا زور سے۔ ہاں بیٹا، میاں محمد شفیع نے لکھا ایک جگہ کہ جب علامہ اقبال کی والدہ کو 9 نومبر 1914 کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اقبال روتے رہے اور کہتے رہے، اے ماں تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، اے ماں تو نے مجھ پہ بڑا۔ یہ بیٹا آپ کے لیے سننے والی بات ہے۔
احسان کیا. تو میم شین کہتے ہیں جی ہر ماں احسان کرتی ہے, آپ کی ماں نے کون سا اہم احسان کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری ماں نے مجھے ایک دن بتایا کہ اقبال تو مجھے معاف کر دے کیونکہ میں نے کچھ دنوں تجھے اپنا دودھ نہیں دیا تھا بلکہ بکری پالی تھی اور بکری کا دودھ تجھے پلاتی رہی. وجہ یہ تھی کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ بل گرامی جو ٹوپیاں بنواتے ہیں آپ کے والد صاحب سے, اچانک اس نے قیمت بڑھا دی, تو میں یہ سمجھے یہ رزق حرام گھر میں آنے لگا ہے. تو جب گھر میں کھچوت دیکھا تو شیخ نور محمد نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے آپ گھر میں رزق حرام لا رہے ہیں. پہلے آپ یہ جو برقعوں کی ٹوپیاں بناتے ہیں اس کی 2 آنے قیمت تھی, اب آپ نے 2.25 آنے کیوں کر دی ہے؟ اس نے کہا نہیں پہلے سلائی 1 ہوتی تھی, اب میں نے سلائی میں اضافہ کیا تو 2 ہو گئی, تو قیمت وہی ہے. یار ایسے رزق حلال سے پلے ہوئے بچے کو پھر اقبال ہی ہونا چاہیے تھا نا بیچا. اچھا پھر دیکھیں علامہ اقبال کی احسان مندی بیٹا دیکھیں. آپ جن کے ٹیچرز کوئی نہ کوئی تو ہے نا بیٹا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات, ہے نا بیٹا استاد. دیکھیں علامہ اقبال کیسے شاگرد تھے کہ جب گورنر پنجاب نے انہیں بلایا کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دے رہے ہیں. کس کا خطاب دے رہے ہیں بیٹا؟ زور سے بولیں. اچھا میں تو لمبی بات ہے مختصر کر رہا ہوں. تو انہوں نے بات کی, ان کے جی بات یہ ہے کہ آپ مجھے تو سر کا خطاب دے رہے ہیں لیکن میرے استاد محترم کو بھی سر کا خطاب دیں. انہوں نے کہا جی آپ کے استاد نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو بیٹا علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ میں وہ کتاب ہوں جو میرے استاد نے لکھی ہے. اور پھر بیٹا یہی نہیں, یہ واقعہ بھی ہے, بتا دو تاریخ تاکہ آپ بتا سکیں. 1 جنوری 1923 کا پھر منتظمین سید میر حسن کے گھر گئے اور انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا. کیا آپ کا کوئی شاگرد ایسا ہے جو اپنے استاد کے لیے یہ کرے؟ یہ بیٹا احسان مندی ہے میرے مرشد اقبال کی. انہوں نے جو اصول بنائے تھے زندگی کے آخر تک وہ قائم دائم رہے. اور پھر بیٹا وقت ہی کو جو بدل دے وہ ہے انسان عظیم, وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں. یہ ہے بات بیٹا قائد اعظم محمد علی جناح کی. ایک بار بیٹا ایسا ہوا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تو نام سنا ہوگا بیٹا آپ نے, زور سے بولو بیٹا. اچھا بیٹا جس طرح ہمارے وزیر اعظم یا صدر صاحب کا کارواں چلتا ہے نا بیٹا, ایک گاڑی آگے دوسری پیچھے, آگے پولیس کی گاڑی, پھر آرمی کی گاڑی, پھر اس کے ساتھ فائر بریگیڈ, پھر ایمبولینس, ایسا کارواں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جا رہا ہے. بیٹا دیکھ رہے ہیں میری طرف, یہ کارواں جا رہا ہے تو اس نے دیکھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہ سڑک کے ایک لیفٹ کنارے نا قائد اعظم کھڑے ہیں. کون کھڑے بیٹا؟ اور ان کی گاڑی خراب ہے. اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا کیا, وہ سارا کارواں بیٹا پیچھے روک لیا اور قائد اعظم سے کہا آپ پلیز آئے ہیں میرے ساتھ. 3 دفعہ جب کہا نا کہ بیٹھیں میرے ساتھ چلے کار میں, میرے مرشد نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. قائد اعظم نے کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس میٹنگ میں آپ جا رہے ہیں میں وہاں آپ کی مخالفت کرنے جا رہا ہوں. آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا لیڈر بک گیا ہے اور آپ کے ساتھ جا رہا ہے وہ. بیٹا یہ وہ اصول تھے جن سے محمد علی جناح کیا بن گئے بیٹا؟ بولو قائد اعظم. اچھا یہ تو بیٹا ایک جلسے کا ذکر کرتے ہیں ہم کہ جی 14 کہ ہم نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی. بیٹا آپ ایک اور بات سنا کریں, میں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے بیٹا جنہوں نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا تھا. کون سا بیٹا جلسہ؟ قرارداد لاہور والا. اصل جلسہ بیٹا وہ نہیں ہے 23 کا, اصل ہے 22 مارچ کا. بولو بیٹا کس تاریخ کا ہے؟ زور سے بولو بیٹا. آپ نے گھر والوں سے جا کے ٹیسٹ لینا ہے میرے کی طرح. اور 22 مارچ کو بیٹا جمعہ تھا. میں نے ڈاکٹر رفیق اختر صاحب اور ڈاکٹر رفیق احمد صاحب دونوں کو اس جلسے میں موجودگی کا احساس ہوا. اور یہ بھی بتائیں ڈاکٹر رفیق احمد صاحب نے قائد اعظم اور علامہ اقبال سے انعامات بھی وصول کیے. پھر میں ان کے ساتھ گیا اور میں نے مینار پاکستان پر وہ راستے دیکھے جہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح گئے تھے, کہاں اسپیکر لگے ہوئے تھے, کہاں انہوں نے خطاب کیا. آئندہ کے لیے بیٹا یہ خیال رکھیں کہ 22 مارچ کا جلسہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. 22 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے فیصلہ کر دیا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ 2 قومیں ہیں. ہمارا تشخص الگ الگ ہے بیٹا, ہماری زبان الگ الگ ہے بیٹا, ہمارا کلچر الگ الگ ہے بیٹا. اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی, اور لہٰذا علامہ اقبال کا پیش کردہ بیٹا جو خاکہ ہے جسے ہم خواب کہتے ہیں, وہ خاکے کو عملی شکل کسے پہنائی بیٹا؟
قائد اعظم نے. ٹھیک ہو گیا بیٹا, خاکہ تو بنا دیا. ابھی ہم بات کر رہے تھے انیس صاحب اور بریگیڈیئر صاحب کہ ہم یہ بلڈنگ تو دیکھ رہے ہیں بیٹا, اس کی بنیاد بھی دیکھا کریں نا بیٹا کہ بنیاد کس سے رکھی ہے. تو لہٰذا بیٹا یہ جو ہمارے بانیان ہیں, اب آ جاتے ہیں بیٹا آخری بات میں, لمبی نہیں کرتا ہوں کیونکہ اسپیکر بہت بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا پاکستان بنا ہے, آپ توجہ فرمائیں گے بیٹا تو توجہ سنیے گا. ایک جگہ ہے بیٹا انڈیا میں کیرالا, بولو بیٹا بیٹا پھر بولو بیٹا. کیرالا جو جگہ ہے وہاں پر ایک مسجد بھی ہے, ابھی پچھلے دنوں اس کی رینوویشن بھی ہوئی ہے. کیرالا کا جو تھا نا بادشاہ, اس کا نام تھا چرمن رومیل. کیا نام تھا بیٹا؟ پھر بولو بیٹا بیٹا. ہاں چرمن رومیل. آپ نے گھر جا کے آج ٹیسٹ لینا ہے اپنے بڑوں کا. چرمن رومیل نے اپنے وزراء کو اکٹھا کیا کہ رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے اور جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, وہ میرے محل کی طرف گرے ہیں آ کے. وہ وزیر کہنے لگے جی کیسی بات کر رہے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے کہاں ہو سکتے ہیں. ہفتے کے بعد وزراء نے کہا کہ جناب چرمن رومیل صاحب وہ تو بات ٹھیک نکلی آپ کی, وہ چاند کے 2 ٹکڑے تو مکہ میں ہوئے ہیں. ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور جب کفار نے تنگ کیا تو آپ نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ تو ٹکڑے وہاں گرے تھے, آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ چرمن رومیل کہتا ہے پھر چلتے ہیں, وہ نبی سچا ہے. چرمن رومیل اپنے ساتھ دوستوں لے گیا اور بہت سے مسالہ جات خوشبوئیں لے کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں. اور پھر بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وہ حرم شریف میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے. تو میرے مرشد نے کیا کہا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. بیٹا یہ بشارت رسول ہے. اور جب پاکستان بیٹا دیکھے توجہ فرمائے, یہ بات ضرور بتائیں گھر جا کے. جب ہم دیکھتے ہیں نا بیٹا کہ پاکستان بنا ہے نظریاتی مملکت, ریاست مدینہ کیا بنی ہے بیٹا؟ ریاست, وہ بھی رمضان میں بیٹا, یہ بھی رمضان میں, وہ بھی کلمہ طیبہ پہ, یہ بھی کلمہ طیبہ پہ. مدینہ منورہ کیا مطلب بیٹا؟ پاک جگہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک جگہ ہے بیٹا. گنبد خضرا کا رنگ کیا بیٹا؟ سبز, اور ہمارے پرچم کا رنگ سبز. دیکھیں آپ کمپیریزن دیکھیں, ادھر میدان بدر, ادھر 1965 کی جنگ, ٹھیک ہے نا بیٹا, ادھر احد, ادھر 1971, ادھر خندق, ادھر کارگل. انشاءاللہ ادھر فتح مکہ ہوئی, ادھر بھی فتح مکہ ہوگی. 2 سے بولے بیٹا. اچھا اب بیٹا بات ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے کہ جس میں ہر قسم کی نعمت موجود ہے. آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا بیٹا, سورہ رحمان میں اللہ نے جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ میرے ملک پاکستان میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پر ایک روحانیت کا بیٹا سایہ ہے. اور ہمارے جتنے یہ قائدین ہیں, یہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمارا نوجوان بگڑ گیا ہے, ہمارا نوجوان اب اپنے فرض ادا نہیں کر رکھے. بیٹا مجھے کوئی ماں تو ایسی دکھائیے جس کا بیٹا شہید ہوا ہو اور اس کی ماں نے کہا ہو کہ میرا بیٹا فوج میں نہیں جائے گا. میں نے ابھی پچھلے دنوں سرگودا میں کمپیئرنگ کی تو ایک ماں کو 2 انعام مل رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ میرے 2 ہی بیٹے تھے پولیس میں اور دونوں ایک ہی دن شہید ہوئے ہیں. میں کہا اماں جی کیا آپ محسوس کر رہی ہو؟ کہتا بیٹا وہ 10 بیٹے بھی ہوتے میں قربان کر دیتی, ہے نا بیٹا. بس بیٹا آج سے آپ نے پاکستان کے حوالے سے بتا دینا مجھے, کوئی رینجر کی ماں ہے جس کا بیٹا رینجر میں شہید ہوا ہے, اس نے کہا بیٹا رینجر چھوڑ کر آ جاؤ. روزانہ لاشیں لوگ شہید ہو رہے ہیں نا بیٹا فوج کے. کبھی کسی ماں نے کہا بیٹا فوج چھوڑ کے آ جاؤ؟ نہیں کہا نا بیٹا. دنیا بھر کے جو بہترین ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ آپ ہیں. یہ ریسرچ ہوئی ہے, 30 سال سے کم کے بچے دنیا بھر میں جو بہادر ہیں وہ پاکستانی ہیں. اب جو پاکستان کے بارے میں منفی لوگ بات کرتے ہیں نا بیٹا, انہیں بتایا کریں یہ ہماری کوٹھیاں, یہ ہمارے عہدے, یہ ہماری بلڈنگیں, یہ ہماری بہترین نوکریاں کس کی وجہ سے ہیں؟ پاکستان کی وجہ سے نا. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے ملک پاک بیٹا, اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو ہم تو ہندوؤں کے ملازم ہوتے بیٹا. یہ پاکستان کا فیض ہے نا بیٹا, پاکستان کا فیض ہے. دیکھیں بیٹا پاکستان اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ ماں تو ایک گود میں بچہ لیتی ہے, ایک بچہ,
پاکستان ایسی ماں ہے جو 22 کروڑ عوام کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہے اور روز کہتی ہے میرے بچوں ٹھیک ہو جاؤ. بیٹا اگر ماں بیمار ہو جائے تو اسے چھوڑ کے بیرون ملک جاتے ہیں؟ نہ اس کا علاج کرتے ہیں بیٹا اپنے ملک میں رہ کے. وطن کے ہوں گھر کانٹے سجا لو اپنی پلکوں میں, اگر ہوں پھول پردیسی نہ چھونا بے وفا ہوں گے. اب بیٹا میں باقی مقررین کو وقت دینے سے پہلے آخری بات بیٹا آپ سے التجا کروں گا. بیٹا آپ جتنی محنت کرتے ہیں بیرون ملک جا کے, ابھی چند سال پہلے نعیم بخاری صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا PTV پہ, اسٹوڈیو 2 نام تھا. اس میں بیرون ملک سے بھی بچے آئے ہوئے تھے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جاپان کینیڈا میں 17 صفحات ہر طالب علم روزانہ پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ملک کے بچے وہاں تو جا کے 17 صفحے پڑھتے ہیں, یہاں کیوں نہیں پڑھتے. ایک اور روشان ظفر نے بات کی تھی کہ انگلستان میں ہر بچہ ہر ہفتے 90 آورس یعنی پر ڈے 15 آورس پڑھتا ہے. تو پھر بیٹا یہ ہم جو اپنی صلاحیتیں باہر جا کر دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں وقف کرتے بیٹا؟ ہے نا بیٹا, مختصر سی بات ہے کہ آپ جب جس بھی مقابلے میں جاتے ہیں آپ فرسٹ آتے ہیں. یہی بیٹا صلاحیتیں اگر ہم اپنے ملک میں نافذ کریں. میں اقبال اکیڈمی کے ارباب خصوصاً میڈم بصیرہ امرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کو بلایا ہے. بیٹا مستقبل آپ کا ہے, آپ نے یہ ملک سنبھالنا ہے, آپ نے اقبال کا شاہین بننا ہے, آپ نے اقبال کا پیغام آگے لے کر جانا ہے. بیٹا ہم اقبال کے محافظ ہیں, ہم فکر اقبال کے فکر قائد اعظم کے محافظ ہیں. ہمارا فرض ہے بیٹا کہ ان کا دفاع کریں, نہ کہ وہ لوگ جو ہمارے اسلاف پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا ہم ان کا ساتھ دیں. وہ ایک شعر سے ختم کرتا ہوں. دھنک کے رنگوں میں چاندنی کو ڈبو کے آنچل بنوں گا تیرا, دھنک کے رنگوں میں چاندنی کو ڈبو کے آنچل بنوں گا تیرا. اے پاک دھرتی میں تیری باہوں میں چھپ کے لہجہ سنوں گا تیرا. یہ ہاتھ کٹ بھی گئے تو تب بھی تیرے علم کو نہ گرنے دوں گا. اے پاک دھرتی میں تیرا بیٹا, میں تیری حرمت پہ کٹ مروں گا. بہت آسان اور سادہ انداز میں آپ لوگوں سے مخاطب تھے ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑا اچھا انداز تھا سر کا. اور اقبال نے کہا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارے اگلے مقرر ہیں ڈاکٹر محبوب حسین. آپ جامعہ پنجاب میں صدر شعبہ ہیں ہسٹری اور پاک اسٹڈی کے, یعنی ہسٹری اینڈ پاک اسٹڈی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہماری نوجوان نسل سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں اقبال اکیڈمی کے منتظمین کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو سکوں. جس طرح پروفیسر ہارون رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ آج کی مجلس کے جو آڈینس ہیں وہ نوجوان ہیں. یقیناً پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور نوجوان ایک ہیومن کیپٹل ہوتا ہے. اور پاکستان اس حوالے سے لکیسٹ ملک ہے, کنٹری ہے کہ اس کے پاس بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں. اور دوسری بات یہ کہ تاریخ ہمیشہ زندہ قومیں اپنی تاریخ کو یاد کر کے اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھتی ہیں, اور جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ بدلتے بالکل بھی دیر نہیں لگتی. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں ایسی نامور ہستیاں ہیں جنہوں نے اس قوم کی قیادت کی, جن میں علامہ محمد اقبال کا نام ہے, جن میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. میں بحیثیت تاریخ کے طالب علم اپنے نوجوانوں سے یہ بات شیئر کروں گا کہ جو ہمارے قائد اعظم ہیں ان پر بہت سارے لوگوں نے تحقیق کی, کام کیا, ان کو ٹربیوٹ پیش کیا. ان کی جو اسٹرگل تھی تحریک پاکستان کے حوالے سے اس پر ان کو خراج تحسین پیش کیا. لیکن جو سب سے خوبصورت ترین خراج تحسین ہے, صرف 3 لائنوں پر مشتمل, وہ ایک امریکن پروفیسر ہے اسٹینلے والپرٹ.
اس کی کتاب ہے جنا آف پاکستان. اس نے اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جغرافیہ تبدیل کرتے ہیں، اس سے بھی کم ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایک آدھ ہو جو ایک قومی ریاست تشکیل دے. بٹ جنا ڈیڈ آل تھری. ہی آلٹر دی کورس آف ہسٹری، ہی ماڈیفائی دی ورلڈ میپ اینڈ کریٹ اے نیشن اسٹیٹ. یہ ایک امریکن پروفیسر کا ٹربیوٹ ہے ہمارے لیڈر کے لیے. ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے ان کی ڈگنیٹی کی، ان لیڈرز کی جو ایک سیلف رسپیکٹ تھی، چاہے وہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ نہ بیٹھنا ہو، چاہے وہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اگر آپ ان کی لائف ہسٹری کو اسٹڈی کریں، یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں. آپ ان کی شخصیت کا کوئی بھی رخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایز اے لائر دیکھ لیں، ایز اے پولیٹیکل لیڈر دیکھ لیں، ایز اے مسلم کمیونٹیز لیڈر دیکھ لیں، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے اسٹیٹس مین دیکھ لیں، ایز اے لیجسلیچر دیکھ لیں، آپ کو ہر ایک میں ان کی خوبیاں نظر آئیں گی. اور جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے تھے، عموماً وہ انگریزی میں بات کرتے تھے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہماری شرح خواندگی تھی اتنی نہیں تھی، ایک لے مین ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ دل سے کر رہا ہے اور کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہا ہے. قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان مسلم لیگ کے صدر رہے، ان کے بیٹے آج کل فائز عیسیٰ ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہیں. قاضی عیسیٰ کا کہنا تھا کہ جب جناح رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان تشریف لائے تو انہوں نے جلسہ سے خطاب کیا، تو وہاں پر بہت سارے بلوچی ایسے تھے جن کو ان کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی کتاب میں، اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ ہم اتنا جانتے تھے کہ اف مسٹر جناح سیز گو ٹو رائٹ وی گو ٹو رائٹ، اف مسٹر جناح سیز گو ٹو لیفٹ وی گو ٹو لیفٹ. ہمیں اس کی کمٹمنٹ پر اعتماد ہے، اس کی جو بات ہے اس پر پورا یقین ہے، جیسا وہ کہے گا ہم وہ کریں گے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی قوم کے لیے ایک کمٹمنٹ تھی. اب یہ جو ٹاپک ہے تحریک پاکستان، دیکھیں ہمارے ان لیڈرز کو ایک ملٹی ڈائمینشنل وار لڑنا پڑی. ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو ہم کلونین ماسٹرز کہتے ہیں. کلونین ماسٹر سے مراد یہ کہ جو ہمارے انگریز اس خطے پر آ کر قابض ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں پر کنٹرول کیا. دوسرے وہ لوگ تھے جو کانگریس کے لیڈرز تھے، ہندو تھے. اور تیسرے وہ مسلمان قوم پرست تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے یا ہندوستان تقسیم ہو. اس سہ فریقی لڑائی میں اپنے آپ کو لے کر چلنا. اور آپ دیکھیں کہ 1939 کی کانگریس منسٹریز کے بعد، اور لاہور ریزولوشن کا ذکر کیا 22 مارچ کا پروفیسر صاحب نے، اس دوران جب مسلم لیگ نے باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا ایک آفیشیل ریزولوشن کے ذریعے، جسے ہم قرارداد لاہور کہتے ہیں اور جسے ہم قرارداد پاکستان کے نام سے بھی جانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس جو ریزولوشن تھی 400 الفاظ پر مشتمل یہ ریزولوشن ہے، 4 مختصر پیراگراف ہیں. اس کا ٹیکسٹ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا. اس کا ٹیکسٹ جہاں یہ پیش کی گئی تھی مینار پاکستان، اس کی بنیادوں پر بھی کندہ کیا گیا ہے. اس میں ورڈ پاکستان یوز نہیں ہوا، لیکن ہندو پریس نے جب اس کو پاپولر کیا تو پھر مسلم لیگ نے اور ہندوستان کے یا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اس کو آن کیا اور ان کہا جی کہ اب ہمارا نعرہ ایک ہے کہ بن کر رہے گا پاکستان اور لے کر رہیں گے پاکستان. اور اس کے بعد ایک کمٹمنٹ کے ذریعے بہت سارے مورخین نے اس پر کام کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1940 کے بعد، یعنی کہ قرارداد لاہور کے بعد، جب ہندوستان کی پولیٹیکل وہیکل کو ڈرائیو کرنے کا مرحلہ آیا تو قائد اعظم واز اے لیڈر اینڈ واز اے ڈرائیور ٹو موو اور ٹو ڈرائیو دی انڈین پالیٹکس. اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے قائد اعظم وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز اس ڈکٹم سے کیا تھا کہ فرسٹ آف آل آئی ایم انڈین ریدر دین اے مسلم، میں ہندوستانی پہلے ہوں اور مسلمان بعد میں ہوں. دادا بھائی نورو جی کے وہ پرسنل سیکرٹری کے طور پر وہ پالیٹکس میں آتے ہیں، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب انہوں نے کانگریس کی ہٹ دھرمی کو دیکھا، ایک جرنلسٹ نے آپ سے سوال پوچھا کہ مسٹر جناب بتائیے کہ پاکستان بنانے میں آپ کا کتنا رول ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 2 آنے، باقی 16 آنے. انہوں نے کہا یہ تو کانگریس کی ہٹ دھرمی تھی، اگر وہ ہمیں مجبور نہ کرتے تو شاید ہم یہ ڈیمانڈ نہ کرتے. اور تجربے سے سیکھا انہوں نے. اگر آپ سر سید کو دیکھیں تو وہ بھی شروع میں ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہی قوم کی طرح سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایسی ہے جیسے خوبصورت دلہن کی 2 خوبصورت آنکھیں. لیکن انہوں نے بھی بعد میں ریئلائز کیا. اور اگر ہم اقبال کی بات کریں تو شروع میں وہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے
کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بلبلیں ہیں ہم اس کی، یہ ہے گلستان ہمارا. لیکن بعد میں جب ان کے ویژن میں براڈنس آئی اور وہ انہوں نے پھر چین و عرب ہمارا کیا ہے جی، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا، پھر وہ اس طرف چل گئے. جی سر، مسلم امہ کا کنسیپٹ انہوں نے دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان کی جو گاڑی تھی، پہلے میں اصل میں پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے قائد اعظم ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر بھی کہلائے. انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی طرح مل کر چلیں. مساک لکھنؤ ہمارے سامنے ہے. ایون جو دہلی پرپوزل دیں قائد اعظم نے 1927 میں، اس میں جداگانہ انتخاب کے مطالبے سے دستبرداری ظاہر کر دی، لیکن کانگریس نے بات کو سمجھا نہیں. اور نہرو رپورٹ جب آئی 1928 میں، تو مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر کے بھائی تھے، انہوں نے ایک بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا جی کہ مجھے جوانی میں شکاری کتے پالنے کا شوق تھا، میں نے کسی کتے کو کسی خرگوش کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا. تو یہ وہ حالات تھے جن میں پھر ہمارے ان لیڈرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ناؤ دس از دی پوائنٹ ٹو پارٹنگ آف دی ویز، کہ اب ہمارے اور تمہارے راستے جدا ہو گئے ہیں. اور قائد اعظم ایک ایسی شخصیت تھے کہ جب وہ سوچ لیتے تھے، ارادہ کر لیتے تھے، وہ کہتے تھے نا کہ تھنک 100 ٹائم بفور ٹیک اے ڈیسیژن بٹ آفٹر ٹیکن دا ڈیسیژن یو مسٹ اسٹینڈ ایز اے اسٹرانگ مین. کہ جب آپ کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ بار بار سوچیں کہ اس کے پروز اینڈ کون کیا ہوں گے، اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہوں گے. لیکن جب آپ کوئی ڈیسیژن، کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اس کے اوپر قائم رہیں. 1940 میں مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے پاکستان بنانا ہے، تو پھر بہت ساری ایسی آفرز کی گئی، ان کو لرزشیں دینے کی کوشش کی گئی. کبھی 42 کے کرپس مشن کی شکل میں، کبھی 45 کی ویول پلان کی شکل میں، شملہ کانفرنس کی شکل میں. بے شمار موقع پر ان کو ایون 1946 کی جو متحدہ حکومت بنی تھی اس میں امپورٹنٹ منسٹریز دے دی گئیں، وزارت خزانہ دے دیا مسلم لیگ کو، اور قائد اعظم کو کہا گیا کہ جی آپ اس کیبنٹ کے اندر آپ پرائم منسٹر بن جائیں. لیکن قائد اعظم نے کہا کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مطمع نظر ایک آزادی اور ایک الگ وطن کا قیام ہے، اب ہم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں ایک بارگیننگ چپ ہوتی ہے. بارگیننگ چپ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں، کوئی ڈائلاگ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو آپ اپنی ڈیمانڈ بڑی رکھتے ہیں کہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، میرا مخالف فریق شاید اس بات کو نہ مانے لیکن اس سے تھوڑے کم پر مان جائے. تو مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ہندوستان کی تقسیم چاہیے. کانگریس اور انگریز یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بارگیننگ چپ ہے. قائد اعظم نے اتنا بڑا مطالبہ کر دیا، پیچھے پر مان جائیں گے، وزارت لے لیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے، کوئی اور چیز لے لیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے، آزاد وطن حاصل کرنا ہے. تو دیکھیں ایک بات کی پروفیسر ہارون رشید صاحب نے کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا تھا. آخری دنوں میں جو وائس رائے تھے یہاں پر، سیکنڈ لاسٹ وائس رائے لارڈ ویول، انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ہم نے جناح کو ڈرانے کی بھی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی اور ان کو لالچ دینے کی کوشش کی، بٹ ہی از ناٹ پرچیزیبل، اس کو خریدا نہیں جا سکتا تھا. اسی طرح ماؤنٹ بیٹن نے ان کو کہا کہ آپ مجھے دونوں ریاستوں کا متحدہ گورنر جنرل بنا دیں، لیکن قائد اعظم نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم نے یہ فیصلہ مان لیا کہ ہندوستان اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل جو ہے وہ ایک انگریز ہے، تو ہماری تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ہمارا پہلا گورنر جنرل ایک غیر پاکستانی ہے. تو ایسے لیڈرز ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. پروفیسر صاحب نے بات کی کہ یہ ہماری ایک مجموعی وراثت ہے جس کو ہم نے آن کرنا ہے. اور چونکہ آپ ماشاءاللہ ینگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے اساتذہ بیٹھے ہیں، ہمارے پبلک اوپینین میکرز لیڈر بیٹھے ہیں، تو دیکھیں یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں نا، وہ کسی نے، نیپولین نے کہا تھا نا کہ اگر ہرنوں کی فوج ہو اور ان کا لیڈر شیر ہو تو وہ ہرن بھی شیروں کی طرح لڑتے ہیں، اور اگر شیروں کی فوج ہو اور ان کا لیڈر ایک ہرن ہو تو وہ شیر بھی ہرنوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں کہ ان کی قیادت، ان کو دھمکی دی گئی کہ آپ کو نقصان ہوگا کہ اگر آپ نے گورنر جنرل کا یہ عہدہ ہمیں نہ دیا، تو انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہ کی. آپ دیکھیں کہ اس سے ہمارے لیے مسائل بھی پیدا ہوئے. یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمارے خونزادہ صاحب بیٹھے ہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی ان کی اسٹڈی ہے، اقبال کے حوالے سے بھی ان کی اسٹڈی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے. کشمیر کا مسئلہ اسی تقسیم کے فارمولے کے تحت پیدا ہوا.
اور آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا، آخری بات آگے ہم نے وے فارورڈ کیسے، جو تاریخ کا سبق ہے اس کو حال پر اپلائی کر کے اس کے لیے فیوچر کا ہم نے راستہ تلاش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست قائد اعظم کا خواب تھا، ایک ایسا ملک. وہ ایک ڈبیٹ چلتی ہے کہ جی قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، نہ وہ کوئی بہت زیادہ تھیوکریٹک اسٹیٹ چاہتے تھے، نہ کوئی بہت زیادہ وہ لبرل اسٹیٹ چاہتے تھے، وہ ایک طرح کا ملک چاہتے تھے، اور وہ تھا ایک مکمل فلاحی ریاست جس میں تمام شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں. آپ ان کی پہلی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں. میں پارلیمنٹری اسٹڈیز کا طالب علم ہوں. 11 اگست 1947 کی آپ تاریخ تقریر اٹھا کر دیکھیں، اس میں وہ ایک فیوچر گائیڈ لائن دیتے ہیں، ایک ویژن دیتے ہیں، ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ہماری قوم کو کس طرف چلنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی، اب آپ آزاد ہیں، اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں، آپ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی اس ملک کے جو معاملات ہیں وہ اس ملک کے عوام چلائیں گے، اس ملک کی عوام پارلیمنٹ کے تھرو اس کی باغ دوڑ سنبھالے گی. تو ہم نے انفارچونیٹلی قائد اعظم کا یہ جو پیغام تھا اس کو شاید بھلا دیا ہے یا اس کو پوری طرح سے فالو نہیں کیا. تو بحیثیت پاکستانی قوم اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، قوموں کی صف میں باوقار زندگی گزارنی ہے، تو قائد اعظم نے جو ڈائریکشن دی تھی، جو ویژن دیا تھا، اور اسی طرح اقبال نے جو ہمیں آئیڈیا دیا تھا، آپ ایران چلے جائیں، آپ ترکی چلے جائیں، ٹھیک ہے. میں کیمبرج گیا ہوں، اقبال جس گھر میں رہتے رہے ہیں وہ گھر میں نے وٹنس کیا ہے. ہم سے زیادہ وہاں کے لوگ اقبال کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی تحریروں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں. یہ تو ہمارا اثاثہ ہے، جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا، یہ ہماری مجموعی احساس ہے، مجموعی وراثت ہے. ہمیں اس کو آن کر کے ان کی تعلیمات کو اپنے پر اپلائی کر کے پھر آگے بڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے مقررین اور بھی ہیں، وہ بھی بات کریں گے. میں اسی سے اجازت چاہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا ایک مرتبہ پھر کہ مجھے یہاں پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. بہت خوب سر، بہت اچھی گفتگو کی سر آپ نے. یہ ہمارے ایسے مہمان ہیں جن کا تعلق تو کشمیر سے ہے، لیکن اب یہ بیرون ملک ہوتے ہیں. یہ تو اقبال کے شاہین ہیں اور ان کا پیغام یورپ میں بھی، بیرون ممالک میں بھی پھیلا رہے ہیں، اور ان کو خراج تحسین جتنا پیش کیا جائے کم ہے. میں ان کی آمد سے پہلے آپ سے کلیپنگ کے لیے درخواست کرتا ہوں. ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب تشریف لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صاحب صدر اور ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی محترمہ بصیرہ ہمبرین، اور ان کا شکریہ بھی کہ انہوں نے ایک موقع دیا ہے اقبال اکیڈمی میں حاضر ہونے کا اور پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا. یہ دوران سفر کل سے ہم ذرا گلے کا شکار ہو گئے ہیں، تو یہ ایک ظاہر موسم کا حصہ ہے. بہت خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب نے بچوں کے لیول پر جا کر بات کی ہے، اور پھر اس کو طاقت دی ہے ڈاکٹر محبوب صاحب نے، چونکہ وہ تاریخ کے ہی استاد ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ خوبصورت باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں. میں چاہوں گا کہ اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے. آج کے اس عنوان میں دو نام ہیں شخصیات کے، اور پھر جڑا ہوا جو اگلا عنوان ہے وہ تحریک پاکستان ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پر بات ہوئی ہے، بہت خوبصورت بات ہوئی ہے، چونکہ وہ پاکستان کے کریٹر اور پاکستان انہی کے نام سے پہچانا جا رہا ہے. اب جہاں تک سوچ و فکر ہے وہ علامہ اقبال سے
نسبت رکھتی ہے. میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہوں کوشش کروں گا کہ جتنی مختصر ہو سکے، وہ یہ کہ پہلے ہم نے یہ تعین کرنا ہے آج 21ویں صدی میں، وہ یہ کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بحرانوں سے ہم گزرتے ہیں، قومیں بحرانوں سے گزرتی ہیں. پاکستان کی عمر ابھی شاید 75 سال پوری نہ ہوئی ہو. یہ بہت مختصر عمر ہوتی ہے قوموں کی. ایک تو یہ کہ کیا اقبال ابھی زندہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے. میرے نزدیک اقبال ابھی زندہ ہے اور ہمیں اقبال کو زندہ رکھنا ہے. آج بھی اقبال کی ضرورت ہے اور آئندہ بھی اقبال کی ضرورت رہے گی. تحریک پاکستان کیا اختتام پذیر ہو گئی ہے یا ابھی جاری ہے؟ پھر اس کا تعین کرنا ہے. تحریک پاکستان کا کیا اختتام ہو گیا ہے یا ابھی جاری ہے؟ ان دو باتوں کا تعین باقی ہے کہ اقبال ابھی زندہ ہے یا نہیں، تحریک پاکستان کا اختتام ہو گیا ہے یا جاری ہے. میرے نزدیک اقبال ابھی زندہ ہے اور تحریک پاکستان جاری ہے. یہ میرے نزدیک. آپ کے نزدیک معاملہ مختلف ہو سکتا ہے. اب یہ کس پس منظر میں اقبال زندہ ہے، کس پس منظر میں تحریک پاکستان جاری ہے اور کس پس منظر میں قائد اعظم کا جو ویژن ہے وہ باقی ہے. میں چند لائنیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ میں کسی اور کی کتاب سے لائنیں نہیں ہیں، یہ میری اپنی کتاب ہے. اور اگر ڈاکٹر بصیرہ ہمبرین ہوتی اس وقت تو یہ کتاب شاید یہاں سے شائع ہوتی، لیکن بہرحال اس وقت یہاں شائع نہیں ہو سکی تو ظاہر ہے کتاب تو شائع ہو ہی جاتی ہے، اس کا رستہ تو ہوتا ہی ہے. یہ کتاب کا نام بھی ہے اور اسی سے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کہ تحریک پاکستان کیسے جاری ہے اور اقبال ابھی کیسے زندہ ہے. یہ کتاب میسر ہے، میں اس کا پہلا پیج ہی دیکھوں گا. پاکستان سے اقبالستان تک یہ کتاب کا عنوان ہے اور یہی مقدمہ اسی سے شروع ہوتا ہے. پاکستان سے اقبالستان تک کا خیال و تصور اس تلاش و جستجو کی خواہش کا ایک اظہار ہے جو باقی رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے مسلسل کسی منظم اور منضبط سوچ و فکر کی تلاش پر زور دے رہی ہے. عمر اور علم کی مناسبت سے انسان کی فکر محض ارتقاء میں رہتی ہے. انسان محدود سے لامحدود کی طرف محو سفر رہتا ہے. ما قبل اسلام پس منظر ما قبل اسلام بر عظیم کی تہذیبی حالت کیا تھی؟ بعد از اسلام تہذیبی اختلالات. غور و فکر کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مسلم ہندی تہذیب، مسلم حکمرانوں کی آمد اور مسلسل حکمرانی، اس کے نئے نتائج، صوفیاء کی مساحی جمیلہ اور اثرات، پھر یہ سب کچھ زوال پذیر اور انگریز کی آمد.
انگریز کی تہذیبی و فکری یلغار، مسلمانوں کا اقلیت کا فلسفہ اور اقتدار، ہندوؤں کی بہلحاظ طاقت واپسی اور حکمرانی، مسلمانوں کا اقلیت میں تبدیل ہونا، مسلمانوں کے پورے تہذیبی وجود کو لاحق خطرات، رد عمل میں تصور پاکستان کا ابھرنا، علامہ محمد اقبال کی فکری اور قائد اعظم محمد علی جناح کی عملی رہنمائی، تخلیق پاکستان اور مسئلہ جموں و کشمیر کا پیدا ہونا، پاکستان کا بطور ریاست زیادہ کامیاب نہ ہونا، ہندواتہ کا بھارت میں سرکاری نعرہ بن جانا، مسلمانوں کو ہندو بن کر رہنے یا قتل کیے جانے کی دھمکیاں، تہذیبی نقوش مٹانے کے لیے بابری مسجد کا انہدام، خوف طاری کرنے کے لیے گجرات میں قتل عام، ہندو مسلم تصادم کی فضا برقرار رکھنا، واقعات و معاملات کی ایک ایسی مسلسل کڑی اور زنجیر ہے جس پر کام ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور یہی رقم سطور کی سوچ کا بھی محور ہے۔ اور ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ میرا خیال ہے ہر ہفتے ان کی ایک کتاب ضرور مارکیٹ میں آتی ہے، اتنی برق رفتار ان کی ہے، اور ان کی سوچ کا، ان کی کتابوں کا سارا محور پاکستان کے گرد گھومتا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، کیونکہ میں جب بھی یو کے سے 4-6 ماہ بعد آتا ہوں تو ان کی 5-6 کتابیں میرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مٹ جانے کا خوف سوچ و فکر پر آمادہ کرتا ہے، باقی رہنے کا جذبہ جد و جہد پر آمادہ کرتا ہے۔ مسلمان بھی دوسرے انسانوں کی طرح سست ہو کر دشمن کو موقع فراہم کرتا رہا ہے، لیکن مٹنے سے پہلے پھر متحرک ہو کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ پاکستان کا قیام بہت سارے لوگوں کی منصوبہ بندی کو خاک میں ملانے کے بعد پاکستان کا قیام وجود میں آیا ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے جو اپنا فرض ادا کرنا تھا وہ کیا ہے، جاری رکھیں گے، لیکن بچوں یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی نا امیدی گہری ہوگی، امید اس کے اندر سے پیدا ہوگی۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ جب بھی کبھی آپ کو زیادہ پریشانی ہوگی، اس کا حل نکلے گا، اور یہ قوموں کا راستہ ہے، قوموں کا سفر ہے۔ آخر میں پھر ڈاکٹر بصیرہ ہمبرین صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا، اور میرا خیال میں میرے بعد اقبالی حضرات میں بریگیڈیئر وحید طارق صاحب آئیں گے، تو میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے اگلے مقرر ہیں اخوندزادہ عبدالمتین صاحب۔ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بزم فکر و دانش کے سیکرٹری ہیں، اور آپ بھی اقبال کی فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ بلوچستان سے تعلق ہے۔ تشریف لائیے اخوندزادہ عبدالمتین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے صبح ناشتہ ہوئے اب دیر ہو گئی، اس لیے سلام کا جواب بھی اب ایسا سے دے رہا ہے۔ ہاں، لاہور میں تو ناشتہ بڑا مشہور ہے نا، یہ وہ پائے آج کل نہیں ملتے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ اقبال اکیڈمی کے تمام منتظمین کو، ڈاکٹر بصیرہ صاحبہ کو۔ بہت خوبصورت محفل ہے جس میں اساتذہ، نوجوان، مائیں اور بچے اور ہمارے بہت سینئر اسکالرز موجود ہیں۔ میں 2-3 مختصر گزارش رکھوں گا۔ ظاہر ہے کہ بہت سینئر پروفیسرز بولے ہیں، اور ابھی بریگیڈیئر وحید زمان طارق صاحب آئیں گے، وہ ہم سب کے استاد ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہونے کو ہے۔
ہمیں یہ اعزاز تو حاصل ہے کہ ہم علامہ اقبال اور اس کی فکر کو 21ویں صدی میں لے آئے ہیں. کمال اقبال اور 21ویں صدی ابھی کوئٹہ سے پچھلے سال شائع ہوئی ہے. ڈاکٹر عارف صاحب کی کتاب ہے جس میں 21ویں صدی کے اندر جو 5 یا 6 بلکہ مصنفین ہیں، رائٹرز ہیں مغرب کے، ان کا فکر اقبال کے ساتھ موازنہ ہے. اقبال کو عالمی سطح پہ پڑھا جا رہا ہے اور وہ ایک سورس ہے ہمیں جاننے کے لیے کہ مسلمز یا خود بر صغیر اور ایشیا جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. مجھے بعض اوقات مشکل ہوتی ہے کہ جب ہم ظاہر ہے ماضی کے اندر ہی پسے رہتے ہیں. ابھی پروفیسر تبسم صاحب بات کر رہے تھے، میرے ان سے ملاقات تو پہلی ہے، ان کی کتابوں کا چرچہ ہم بھی سنتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں کوئی بہت زیادہ کوٹھیاں نہیں ہیں، وہاں بہت زیادہ آبادی بھی نہیں ہے، وہ خوشحالی بھی نہیں ہے. اگرچہ ہم بہت پاکستان کے سب سے خوشحال علاقے سے، مالدار علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں غربت بھی ناچ رہی ہے. پاکستان میں سماجی ناانصافی جو ہے وہ ایک بڑا سوال ہے. پاکستان کی یہ جو نسل ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اور بلا شبہ ٹھیک کہا ہسٹری کے پروفیسر صاحب نے کہ 60% ہمارے نوجوان ہیں. ان نوجوانوں کے لیے کوئی راستہ بنانا، کوئی مستقبل محفوظ کرنا، یہ ہمارا اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سیاسی اور سماجی طور پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، اگر میں بزرگوں کی بات کروں تو یہ سارے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ شاید ہماری جو یہ ہماری سینئر نسل ہے، پھر اس کے بعد میری نسل ہے، پھر اس کے بعد بچوں کی نسل ہے، ہم شاید جو 2-3 نسلیں ہیں اس وقت بھی سینئر جو موجود ہے، وہ پاکستان میں اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے لیے پاکستان تو بنا دیا ہے، لیکن پاکستان میں ایک سماجی انصاف کا شاندار اور باوقار نظام کو جو دنیا کو ہم آئیڈیل بنا سکیں، وہ کرنے کا کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے. میں آخری بات یہ کہوں گا کہ علامہ کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال افغانستان کے وزارت تعلیم کا جو پیغام آیا اقبال ڈے پہ، اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ پاکستان کے سرکاری پیغام سے زیادہ مؤثر اور توانا تھا کہ علامہ اقبال کی فکری اور معنویت جو ہے اس کی کتنی زیادہ توانائی اور اثر ہے. ایران اس کے نتیجے میں پچھلے 40 سال سے علامہ کے فلسفے پہ ہی ایک انقلاب برپا ہوا ہے اور وہ مستحکم ہے، مضبوط ہے. ترکی اور وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں پوری، اور خود بلا شبہ مغرب کے اندر بھی تمام ممالک میں، تمام یونیورسٹیز میں، علمی حلقوں میں پڑھا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیوں مسائل کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایسا سلگتا سوال ہے کہ جو علامہ اقبال آج ہم سے پوچھ رہا ہے یا قائد بابا ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں یہ تمام مسائل جس کا ہم تماشا صبح اور شام دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ہم فی الوقت تو ایک سماجی گھٹن میں ہیں، ہم اس وقت ایک مشکل میں، ہم ایک معاشی کرائسس میں ہیں. بلا شبہ ہمیں امید کی بات کرنی ہے، ہمیں محنت کی، ہمیں جدوجہد کی بات کرنی ہے، لیکن ہمیں ایک مثبت رخ، متعین رخ، ایک بہتر رخ کا سمت کا بھی تعین کرنا ہے. جب تک ہم اس سمت کا تعین نہیں کر پائیں گے تو پاکستان مسائل سے دوچار ہوتا رہے گا. ہم نے نہیں کیا، جب ہم نے بنگالیوں کو اپنے حقوق نہیں دیے تو انہوں نے زبان کے بنیاد پہ ایک قوم، ایک ریاست بنائی. اسلام تو بھی وہاں نہیں مٹا ہے، اور اگر میں کہوں کہ وہاں اقبال بھی نہیں مٹا ہے. اقبال کی فکر سے ہو سکے کہ کل وہ ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ تاثیر لے سکے، فکری رہنمائی لے سکے. اس لیے جو حقیقی مسائل ہے، چاہے وہ کسی کی زبان ہے، تہذیب ہے، نسل ہے، شناخت ہے، خود حقوق ہے. ہم تو ابھی خواتین کے حقوق کو پامال کرنے والی قوم ہے نا. ہماری پہچان دنیا میں یہ ہے نا. ہم تو ابھی بچوں کے ساتھ جو رویہ اور سلسلہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، حالانکہ اس ٹیکنالوجی سے پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے، یہ تو دنیا کے اندر ایک بہتری کا، اچھائی کا ذریعہ ہے، تو کیوں ہم دوسری طرف گئے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہے. جب تک ہم اس سوالات کا ادراک نہیں کریں گے اور اس پہ مکالمہ اور ڈائلاگ نہیں کریں گے تو ممکن نہیں ہوگا کہ سماجی انصاف کے بغیر ہم اپنے ذات کے اندر اطمینان پیدا کر سکیں، اپنے ذات کے اندر توانائی پیدا کر سکیں، یا معاشرے کو وہ اطمینان اور توانائی دے سکیں.
ظاہر ہے کہ جو علامہ کا خواب تھا، علامہ اقبال نے جو سوالات قائم کیے ہیں وہ تو ابھی تک ہمارے معاشرے پہ قرض ہے نا، ہمارے علماء پہ، اسکالرز پہ، مرد اور خواتین پہ. اس کے اگر آپ اس علامہ کے خطبات اٹھا کے پڑھیں، بے شمار لوگوں نے لکھا ہے، اس کی تشریح اور وہ کیا ہے. تو وہ سوالات ابھی ہمارے تہذیبی اس پہ قرض ہے. ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا، ظاہر ہے ہندوستان کے اندر تو ہم نے 1000 سال حکمرانی کی ہے. تو اگر ہم 100% انکار کریں گے تو ہم اپنے آدھی تاریخ یا اس سے زیادہ تاریخ تو خود مٹا دیں گے، پھر ہمارے پاس رہے گا کیا؟ اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہمیں ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے، مکالمے کی طرف آنا چاہیے. ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ورنہ دنیا جس تیز رفتاری سے معاشی تگودوں میں بڑھ رہی ہے، دنیا جس طرح نوجوانوں کے حقوق کے لیے، خواتین کے معاملات میں، خود جو سماجی انصاف کا نظام ہے اس کو قائم کرنے کے لیے جو محنت اور جو قوانین دنیا بنا رہی ہے، اگر ہم اس طرف رخ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر مسائل اور مشکلات جو ہے، قوموں کے لیے امید بھی بقا کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن قوموں کے لیے مواقع بھی کم ہوتے ہیں. اگر بطور قوم ہم سنجیدگی کا وہ مظاہرہ نہیں کر پائیں گے جو عملاً ہمارے اوپر فرض ہے یا قرض ہے، اب جو بھی اسے کہیں، تو اس کے نتیجے میں مشکلات کے اندر اضافہ ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے. جوانوں کی مجلس ہے، بچوں کی، خواتین کی، اور ہمارے بہت سینئر اسکالرز کا، کہ لاہور جو ہے وہ اگر ہمارا کلچرل مرکز ہے تہذیبوں کا، ہماری پاکستانی قوم کا، تو لاہور سے ایک امید اور توانائی کا پیغام بھی جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جانا چاہیے. ایک سماجی انصاف کی تحریک جو ہے، ایک علمی اور فکری مکالمے کا ڈائلاگ کی آواز جو ہے وہ بھی ضرور اٹھنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت خوب سر، بڑی اچھی گفتگو آپ نے پیش کی. ہمارے اگلے مقرر مہمان ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماہر اقبال ہیں اور بریگیڈیئر ریٹائر ہیں. آرمی میں بھی سرو کیا، لیکن اقبال کے پیغام کو نہ بھولے. بریگیڈیئر ریٹائر ڈاکٹر وحید الزمان صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ سے مخاطب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، میں اپنی عادت کے برعکس آج بڑی مختصر بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہی کہوں گا جو میرے دوسرے مقررین نے کہا ہے میرے سے پہلے. آج میں آیا تو تھا پروفیسر ہارون رشید تبسم کی دعوت پر ان کو سننے کے لیے، لیکن مجھے بھی کہا گیا کہ میں ادھر بات کروں. تو بات بڑی مختصر ہے. بات وہی ہے جیسے انہوں نے فرمایا ہے پروفیسر محبوب حسین نے. پچھلی دفعہ 25 دسمبر کو ٹی وی پہ، پاک ٹی وی پہ ایک مذاکرہ تھا جس میں میں اور یہ ٹی وی پہ تھے، تو قائد اعظم کی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ قائد اعظم کی بات زیادہ کریں، علامہ اقبال کی کم کریں. تو میں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو چکنم کے حرف دیگر یاد نہ داد استادم، میں کیا کروں، مجھے استاد نے اس کے علاوہ کوئی حرف سکھایا ہی نہیں، تو میں تو اقبال کی بات کروں. تو آج جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی جوانی بھی انگلستان میں گزاری ہے، اور ہر اتوار کو میں خطبہ دیا کرتا تھا درس قرآن اور اقبالیات کے اوپر. آج سے بہت سال پہلے 1985 سے لے کے 1990 تک. ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے اس چیز کا. میں ابھی بھی ملک سے باہر تھا، ابھی مجھے واپس آئے صرف 3-3.5 سال ہوئے. 29 سال میں نے یونیفارم پہنا ہے. تو میں اس ملک میں اپنے آپ کو نیا محسوس کر رہا ہوں. 8 ملین نوجوان آپ نے ایکسپورٹ کر دیے ہیں، جو یو اے ای اور سعودی عرب کی سڑک کے اوپر تار کول ڈال کے جوان آتا ہے، خوبصورت، سلیکٹڈ، اور 10 سال میں وہ ایک بابے کی شکل میں کمر جھکی ہوئی کے ساتھ واپس آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جسے مشیر کاظمی نے کہا تھا. علامہ کے دن پہ گیا ہے، ان کی قبر پہ کہا ہے کہ پھول لے کر گیا، آیا روتا ہوا، بات ایسی کہ کہنے کا یارہ نہیں،
قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ تمہارا وطن ہے ہمارا نہیں۔ آج ہمارا وطن کیا تھا؟ وہ ایک خواب تھا جسے اقبال نے دیکھا تھا۔ غلام جنانی برق نے کہا ہے کہ ایک دن علامہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو علامہ نے یہ آیت پڑھی قرآن پاک کی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور پھر یہ بھی آیت پڑھی کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ آیت ایک ہی جگہ پہ 2 دفعہ کیوں آئی ہے؟ اقبال نے اپنی غزلیں بھی 2 دفعہ کہی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، آج وہ ٹائم نہیں ہے، لیکن علامہ نے کہا کہ یہ اس لیے 2 دفعہ آئی ہے کہ مسلمانوں پہ پہلی مشکل پڑی تھی جب چنگیز اور ہلاکو کی فوج نے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اور آج یہ مشکل پڑی ہے کہ آج برطانوی فورسز نے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو ختم کر کے انہیں ایک مجبور محض اور غلام بنا دیا۔ اور اقبال کہتے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے پہلی مشکل کے بعد بھی آسانی تھی، اب اس مشکل کے بعد بھی آسانی آئے گی۔ یہ تھا اقبال کا ویژن، اور میں کچھ زیادہ آج بات نہیں کرنا چاہتا، میں جی چاہتے میں بولتا چلا جاؤں لیکن وقت کی قلت ہے۔ تو حضرت نے ایک کتاب ہے ان کی زبور عجم، جس پہ انہوں نے بڑا فخر کیا ہے، اور زبور عجم میں ایک نظم ہے مثنوی گلشن راز جدید، اور مثنوی گلشن راز جدید جو ہے وہ انہوں نے حضرت شیخ محمود شبستری کی گلشن راز کے جواب میں لکھی ہے۔ آج صرف اس تمہید پہ اگر آئیں تو حضرت شبستری جو تھے وہ تبریز سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ شبستر کے مقام پہ رہتے تھے۔ میں نے اس پہ بڑے خطبے دیے ہیں، 13-14 خطبات میرے YouTube پہ موجود ہیں حضرت شبستری اور اقبال پہ۔ تو حضرت شبستری جو تھے انہوں نے منگولوں کے حملے کے بعد تبریز کے علاقے میں مسلمانوں کے احیاء کی بات کی تھی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ گذشت از پیش اندانای تبریز، قیامت ہا کہ رست از کشت چنگیز، اس تبریز کے دانا کے سامنے وہ قیامتیں گزر گئیں، وہ قیامتیں جو چنگیز کے فتنے کی کھیتی سے جنہوں نے جنم لیا تھا۔ تو اقبال کہتا ہے میرا کیا حال ہے؟ کفن در بر بگوری یار میدم ولی ایک فتنہ یہ محشر نہ دیدم، میں بھی اپنی قبر کے اندر اپنا کفن اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کسی قیامت کا، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نگاہم انقلابی دیگری دید، طلوع آفتابی دیگری دید، میری نگاہوں نے ایک اور انقلاب کو دیکھ لیا اور ایک اور آفتاب کو چمکتے ہوئے دیکھا، مشرق سے ایک اور سورج کا طلوع میں نے دیکھ لیا ہے، اور کہتے ہیں میں نے کیا ہے؟ کشودم از رخ مانی نقابی بدست ذرے دادم آفتابی، میں نے مینی کے چہرے کا نقاب اٹھا دیا اور میں نے ذرے کے ہاتھ میں آفتاب دے دیا۔ اور پھر کہتے ہیں مرا ذوق خودی خود انگبین است، چه گویم واردات من همین است، خودی کا جو ذوق ہے میرے لیے شہد کی طرح ہے، اور میری تمام جو واردات ہیں، میری تمام نئی چیزیں خودی کی بیس پہ ہیں۔ کہتے ہیں نخستین کیف اورا آزمودم دیگر بار خوابران قسمت نمودم، پہلے میں نے اس کا مزہ خود چکھا ہے، اس میں خود مست ہوا ہوں، اور پھر خودی کا جام جو ہے میں نے مشرق کے بچوں کے سپرد کر دیا۔ اور یہی وہ چیز جسے میں نے اس دن کہا تھا مرکزیہ یوم اقبال کے کلیدی خطبہ میں کہ فکر رنگینم کند نظر توحی دستان شرق، پارا یہ لالی کے دار مت بدخشان شما، میری رنگین سوچیں لال کے ان ٹکڑوں کو مشرق کے نوجوانوں میں تقسیم کر رہی ہیں، ان فقیروں میں توحی دست کے جو میں نے بدخشان کی کانوں سے ٹکڑا ٹکڑا کر کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اقبال کی فکر۔ آج جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا 1904 میں لکھا تھا، اور پھر مسلم اہم وطن سارا جہاں ہمارا 1910 میں لکھا تھا۔ تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں 6 سال میں کیا ہوا؟ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات میں کیا ہوا تھا، جب ستارے کو دیکھا انہوں نے کہا میرا خدا ہے، سورج کو دیکھا میرا خدا ہے، پھر کہا
کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسے اقبال نے کہا تارک آفل براہیم خلیل امتان را نقش پائے او دلیل. وہ غروب ہونے والوں کا جو ترک کرنے والے ابراہیم تھے، ان کے نقش پا جو ہے وہ امتوں کے لیے ایک دلیل ہے، ان کے پاؤں کے نقش. تو اقبال بھی اسی طرح پہلے ستارے کو سمجھ بیٹھے کہ سورج کو تو خدا پہ پہنچے. تو اقبال نے بھی کوشش کی، قائد اعظم نے بھی کوشش کی. اب میں مختصراً یہی کہوں گا کہ مجھے جب ہندوستان میں آفیشلی جانے کا موقع ملا 2006 میں، تو انڈین ٹی وی نے مجھے کہا جی آپ دو قومی نظریہ اور پاکستان پہ بات کریں. تو میں نے کہا تھا مہاراج آپ کے دلوں میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم سمو سکتے، اور پاکستان آپ کے زعماء کی کمینگی کے باعث وجود میں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا مہاراج اس کا ترجمہ کر دیں. میں نے کہا آپ خود کہتے تھے کہ ہم ایک زبان بولتے ہیں، اب میری اردو سمجھے نا ذرا آپ. فارسی کی تو میں نے بات ہی نہیں کی، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کے جو ورودی دل تھے قائد اعظم کے، ان کے جو نیتا تھے، ان کی کمینگی. تو میں نے کہا کمینگی ایک ایسا فارسی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کمینگی کا میرا مین نہیں ہے، جینیٹیکلی مین ہے. میں نے کہا یہ وہ موقع تھا جب تمہارے پٹیل نے کہا تھا کہ مسلمان ہمارے پیٹ کے اندر وہ ناسور ہیں، وہ ناسور جن کو بہتر ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹ کے پھینک دیا جائے. یہ تھا پاکستان بننے کی وجہ کہ ہمارے سمونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. چلتے چلتے بلوچستان کا ذکر ہوا ہے. میں یہ ضرور تذکرہ کروں کہ میرے استاد حضرت عرفانی 1929 میں بلوچستان میں محکمہ تعلیم میں گئے، اور 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بلوچ کوئٹہ میں گئے. تو قاضی عیسیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں بلوچ یا پٹھان، ان کے اندر ڈسپلن کس نے کریٹ کیا ہے، نظم و ضبط؟ انہوں نے کہا ایک استاد ہیں سیالکوٹ کے، انگلش پڑھاتے ہیں، فارسی کے استاد بھی ہیں، ڈاکٹر عرفانی. ڈاکٹر تو نہیں تھے اس وقت، خواجہ عبدالحمید عرفانی ہیں. تو قائد اعظم نے کیا کہا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہ قاضی صاحب گو اینڈ آسک ہم کین آئی سی ہم، گو اینڈ آسک ہم کین آئی سی ہم. تو کہتے ہیں کہ میرے پرنسپل نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے ملنے کے لیے، اگر وہ خود کالج میں آ جائیں تو مل لینا. قائد اعظم ان کی کلاس میں خود آئے تو انہوں نے کہا مجھے ایسے استاد چاہیے. وہ استاد جنہوں نے ہمیں پڑھایا. آج پھر میری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر ایسے استاد مل جائیں اور ایسے شاگرد مل جائیں تو شاید اس ملک کی ہم تقدیر کو بدل سکیں. اور میں پھر عرفانی کے وہ لفظ میں ختم کرتا ہوں کہ پس من آوائی عشق پاک من مید امد اے دوستان از خاک من. تو اقبال کے کہ ان کے بعد ان کی آواز جو ان کی قبر سے اٹھ رہی ہے. اور پھر وہی ہے کہ اقبال نے جیسے کہا ہے کہ زخم نغمہ امت زخم بھی پرواستم من نوائیے شاعر فرداستم. اے بشا شاعر کے پس از مرگزاد چشم خود بر بست و چشم ماں گشاد. مبارک ہو وہ شاعر جو اپنی موت کے بعد پیدا ہوا، اپنی آنکھیں بند کر گیا لیکن قوم کی آنکھیں کھول گیا. اگر ہم نے آنکھیں کھول لی تو ہم اقبال کے ساتھ وفا کریں گے، نہیں کھولی تو پھر ہم وہی حال ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہم ڈوبتے رہیں گے. آج بھی ہماری فلاح اور بہبود اسی میں ہے کہ ہم حضرت اقبال کے پیغام کو اپنا لیں اور قائد اعظم کو فالو کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. واہ واہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ آپ نے گفتگو کی. اور فارسی میں آپ نے جو کلام اقبال کا پیش کیا اس نے تو چار چاند لگا دیے گفتگو کو. ہمارا یہ ادارہ اقبال اکیڈمی 1951 میں قائم ہوا تھا، اور اس کے مقاصد تھے اقبال پر ریسرچ کرنا، اقبال کے بارے میں ان کے پیغامات کو پھیلانا، ترویج دینا، اس طرح کے اور بہت سارے مقاصد تھے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ جو ناظم ہیں اس ادارے کی، اور
خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کی جو محفل ہے یہ مقابلہ مصوری کے پیش نظر سجائی گئی ہے، اور اس مقابلے میں بہت سارے بچوں نے شرکت کی تھی اور مصوری کے نمونے پیش کیے، اور اول، دوم اور سوم آنے والے طلباء کو انعامات دیے جائیں گے اور ان کے نام پکارے جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں، ادارے کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہ کیجئے، ہم سے مخاطب ہوں۔ ہمارے ننھے منھے بچے بھی ہیں اور آڈینس میں بھی ماشاءاللہ سے سینئر لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ کے لیے کلیپنگ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال اکیڈمی پاکستان نے اپنی اس روایت کو آگے بڑھایا ہے جو 1951 سے مختلف سطحوں میں کام کر رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتابوں کی تحقیق و تدوین کے ساتھ ساتھ مجلسی سرگرمیوں کا انعقاد کرنا اکیڈمی کا خوشگوار فریضہ ہے، اور اس سلسلے میں مختلف کمپٹیشنز ہم کرواتے رہتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ پرائمری سے لے کر، بلکہ دل تو چاہتا ہے کہ اس سے بھی پہلے کے بچوں کو بلا لیں، تو پرائمری سے لے کر اعلیٰ سطح کی جماعتوں تک اس کو لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز بھی لیکچر سیریز میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر جو سینئر اساتذہ ہیں وہ بھی اس میں شمولیت کر کے ہماری بزم میں رونق برپا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج آپ دیکھیں کہ اقبال کی محفل کتنی سجی ہوئی ہے۔ علامہ صاحب نے خود فرمایا تھا، بیا بے مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشت قلندری دونت۔ تو یہ اقبال کی محفل ہے، اقبال کی محفل میں ہر کوئی آنا چاہتا ہے۔ ہم بے شک 21ویں صدی میں پہنچ گئے ہیں، لیکن اب اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی ذہن سازی کے اعتبار سے ملت اسلامیہ کا فرد ہیں، اور وہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہمارے اندر ایک حدت ہے، وہ ہمیں بار بار پیچھے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اوروں کی ترقی اس میں ہے کہ آگے بڑھیں آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹیں اور پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ عہد رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ تو اسی عہد کہن کو، پرانے عہد کو تازہ کرنے کی کاوش تحریک پاکستان کے حوالے سے اس سیمینار میں رکھی گئی، اور علامہ اقبال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور تحریک پاکستان کے تناظر میں نے کوشش کی کہ کچھ شخصیات ایسی یہاں تشریف فرما ہوں جو ننھے بچوں کو اور یونیورسٹی کے طلباء کو، یہ ایک عجیب سی آمیزش بن گئی آج ہماری آڈینس میں۔ کچھ مقابلہ مصوری کی وجہ سے بھی ایسا ہوا، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہر جنریشن تقریباً اس وقت ایوان اقبال میں موجود ہے، اقبال کی مجلس میں شامل ہے۔ تو تحریک پاکستان کے حوالے سے آگاہ کرنا، قائد اعظم کی خدمات سے آگاہ کرنا اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات سے آگاہ کرنا آج کا ہمارا سیمینار کا مقصد تھا، اور کوشش یہی تھی کہ تمام صوبوں سے نمائندگی ہو جائے، لیکن جس حد تک ہم کر سکے ہم نے پوری کوشش کی۔ میں اپنے جو ہمارے معزز مقررین تھے انہوں نے آپ کو مختلف حوالوں سے آگاہ فرمایا، اس میں میں بھی عبدالرشید ہی، آپ کا جو ہے نا انداز میرے اندر بھی آ گیا۔ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب نے پاکستانیت کے حوالے سے ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، تو پاکستانیت کے حوالے سے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کا انجام بھی اس تقریب کا یہی کریں گے، کیونکہ ان کی ایک خوبصورت عادت ہے کہ جس بھی مجلس میں جاتے ہیں آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگواتے ہیں۔ تو بڑی عمدہ انہوں نے گفتگو کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ آئیں، آپ تاریخ کے ایک ایمیننٹ پروفیسر ہیں، اور خاص طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی جو تحقیقات پیش کی وہ ہمارے لیے ایک بہت اساسی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور انشاءاللہ ان کو الگ سے ہم اسکالرز کے لیے گفتگو کے لیے بھی بلائیں گے، اور آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ عصر حاضر میں اپنا حصہ ڈالنا کس حد تک ضروری ہوتا ہے، ہمیں کیوں سمجھنا ضروری ہے، ان چیزوں کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اور یہ ایک خوبصورت ان کا پہلو تھا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان تقریروں کو سنیں تو صحیح، ان بیانات کو پڑھیں تو صحیح، اپنی آنکھ سے دیکھیں، اپنے زاویہ نظر سے اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں۔ پروفیسر جناب محمد عارف خان صاحب نے آپ کو اپنی کتاب سے اقتباس بھی پڑھ کر سنایا، اپنی تحریر سے خوبصورت الفاظ پیش کیے، اور مقصد یہ تھا کہ 21ویں صدی کا اقبال فہم یا قائد اعظم کی شخصیت کو سمجھنے والا کس طرح تفہیم کر سکتا ہے، کیسے اس کو دیکھنا ہے، 21ویں صدی کے تقاضے کیا ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھایا عبدالمتین اخونزادہ صاحب نے، اور یقین کریں اتنی جامع، اتنی بلیغ، اتنی خوبصورت گفتگو کی کہ واقعی لطف آ گیا۔ انہوں نے ایسے سوالات اٹھائے ہیں جو آج ہم سب کے ذہن میں جنم لیتے ہیں، ہمارے دل میں تڑپ پیدا کرتے ہیں، ہم واقعی سوچتے ہیں کہ ہم مکالمے سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہیں۔
ہم کیوں اپنی پریشان نظری کا سراغ نہیں لگاتے فکریات اقبال کے تناظر میں یا قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں؟ آخر ہم مکالمہ کرنے سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ کھڑکی تھی، ایک روزن تھا جو جناب خونزادہ صاحب نے کھولا. اور وحید الزمان صاحب کا تو وہ روایتی سا جملہ میں بھی دہراؤں گی کہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ہزار انہیں کہیں کہ مختصر بولیے گا، کم بولیے گا، وقت کم ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر پاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کر پاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہایت مختصر کا لفظ ان کی گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے کہ میں نہایت مختصر بات کروں گا. چلے اب بات کو سمیٹتے ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کہنا چاہتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ کہیں، اور ایسے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اور دل کی گہرائی سے چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کی تڑپ دوسرے کے اندر منتقل ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ تڑپ، یہ سوز وحید الزمان صاحب کا خاصہ ہے اور یہ بہت قابل قدر ہے. ہمارے ادارے کی طرف سے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ ساری جو کاوش ہے، اب میں اساتذہ کرام جو تشریف فرمائے اپنے بچوں کو ساتھ لائے ہیں، والدین بھی کچھ ہیں، ان سے کچھ مخاطب ہونا چاہوں گی کہ تربیت کرتے ہوئے ایک اہم فریضہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو مقابلے کے لیے تیار کرنا اور پھر خود اس کے ساتھ وہاں جانا. اور یہ ایک ایسی سپورٹ ہوتی ہے جو بچہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا ہے. اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ گیا تھا، مجھے فلاں نے تیاری کروائی تھی، اس کے بعد میں فلاں مجلس میں بیٹھا تھا اور وہاں یہ لوگ تشریف فرما تھے اور ان کے ہاتھوں مجھے انعامات ملے. یہ بڑا ایک خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جو اساتذہ اور والدین مل کر بچے کے لیے ساز و سامان پیدا کرتے ہیں. علامہ اقبال کی حیات کو جب آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے اساتذہ کی بہت تکریم کی. وہ شمس العلماء کے حوالے سے واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہے ہی کہ سر کا خطاب نہیں لیا انہوں نے، جب تک انہوں نے کہا کہ مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب نہ دیا جائے میں سر کا خطاب نہیں وصول کروں گا، یا انہیں بھی سر کا خطاب دیا جائے. تو بعد میں شمس العلماء کا دے دیا گیا. اور پھر شعر بھی بہت خوبصورت کہ مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے. تو یہ فیض رسانی، مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں. تو جو اس کے دامن میں پرورش پاتے ہیں، تو وہ ایکسٹینشن ہے، وہ توسیع ہے اساتذہ کرام کی تربیت کا فیضان ہے جو آج بھی اساتذہ میں نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ ختم ہو گیا ہے. یہ ایک جبلت ہے، جو جبلت اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر پیدا کر دی ہے سکھانے کی، اور جب وہ استاد اور ماں باپ کے روپ میں ہوتا ہے تو اس کا خاص ہی انداز ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ہر دور میں نظر آئے گا، اس میں ہم کہیں بھی پرانے نہیں ہوں گے. تو اقبال نے انہی تربیت کے عناصر کو، انہی فیض اندوزی کے جو سبق ہے اس کو دینے کی کوشش کی اور طرح طرح سے التجائیں کی. اور انہی التجاؤں کے نتیجے میں آج ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کلام اقبال سے مستنیر ہو سکتی ہے. ساقی نامہ کے شعر آپ کو یاد ہوں گے جس میں جوانوں کا ذکر ہوتا ہے. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. تو یہ شاعر کیسے التجا کرتا ہے، کیسے لے کر جا رہا ہے. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاہ ملت تیرے دم سے ہے، تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. تو یہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق ہے جو مقصد کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. پھر تمنا کیا کریں، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تو یہ کیا ہے، اور وہ جو تمنا ان کے نزدیک آتی ہے، ان کے ذہن میں آتی ہے، وہ کیا ہے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. تو اقبال اکیڈمی پاکستان میں بھی جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو میرے پیش نظر یہی تھا، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. کہ آخر وہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، وہ پیغام دینا کیا چاہ رہا ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ جس حد تک ہم سے ہو سکا ہم نے اس بزم کو سجایا. اور علامہ صاحب کی محفل میں آج اب ہم سب ہر ایج کے گروپ کے لوگ شریک ہیں، اور ایک طرح سے شرکت کرنا بھی تجدید عہد کرنا ہوتا ہے. تو میں ایک بار پھر اپنے مہمانان کی شکر گزار ہوں. اور کچھ نتائج ہیں. اچھا، یہاں اس تقریب میں ہماری 3 منصفین تھے. چونکہ یہ مصوری کا مقابلہ تھا تو 3 ادارے اس میں منصفین کے طور پر 3 اداروں میں سے زحمت دی گئی. اور ایک پنجاب یونیورسٹی مادری علمی بھی ہے اور پاکستان کا بہت بڑا ادارہ. پنجاب یونیورسٹی سے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے ہمارے ساتھ شریک ہوئیں محترمہ آمنہ چیمہ صاحبہ.
اور یہ خود مصورہ بھی ہیں، اور آج وہ کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکی، ان کا کوئی لیکچر تھا، تو پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے نمائندگی کی۔ نیشنل کالج آف آرٹس سے ربیع عاصم صاحبہ نے شرکت کی بحیثیت منصف کے۔ ثنا ارسلان صاحبہ آج تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، یونیورسٹی آف ایجوکیشن آرٹ اینڈ ڈیزائن سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بچوں کے 3 سطحوں کے مقابلوں کی منصفی کے فرائض انجام دیے، پرائمری، مڈل اور سیکنڈری۔ پرائمری سطح پر جو نتائج ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ایمان مختار نے۔ ایمان مختار احمد صاحب کی بیٹی ہیں، پنجم کلاس سے ان کا تعلق ہے، اور اسکول کا نام ہے ڈسٹرکٹ اینڈ پبلک اسکول اور کالج دیپال پور۔ یہ کل پاکستان مقابلہ تھا، اور کچھ بچے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، بیٹا ادھر سامنے کھڑے ہو، پہلی پوزیشن ان کی ہے، اور پہلی پوزیشن کے شایان شان ہی ان کو نوازا۔ دوسری پوزیشن ہے آیان نوید کی، اور ولد طاہر نوید صاحب، کلاس پنجم، آنرز کنڈر گارڈن اینڈ سیکنڈری اسکول جی ٹی روڈ لاہور۔ تیسری پوزیشن عبد الہادی کی ہے۔ عبد الہادی تشریف لائیں، دیکھیں، عبد الہادی ولد عامر شہزاد صاحب، یہ بھی پنجم کے ہیں، یونیک جونیئر اسکول رضوان گارڈن کینال کیمپس جلو موڑ۔ مقابلہ مصوری کلام اقبال میں مڈل کی سطح پر حسان آصف ولد محمد شاہد، کلاس ہفتوں، یونیک ہائی اسکول رحمان پورہ۔ پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کی۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ارہا فاطمہ نے، ولد ندیم اقبال صاحب، یہ چھٹی جماعت کی طالبہ ہیں، یونیک ہائی اسکول سسٹم بحریہ ٹاؤن کیمپس سے ان کا تعلق ہے۔ تیسری طالبہ ہیں علینا یاسمین، تیسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی مڈل میں، اور علینا یاسمین کلاس ہشتم کی طالبہ ہیں، ان کے والد محترم کا نام ہے ظفر مختار صاحب، قاضی گرلز ہائی اسکول کینچی اسٹاپ لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 3 پوزیشنیں مڈل اسکول نے حاصل کی۔ سیکنڈری اسکول کی سطح پر جو مقابلہ ہوا، اس میں پہلی پوزیشن فاطمہ جرال نے حاصل کی۔ فاطمہ کلاس نہم کی طالبہ ہیں، فاطمہ جرال ولد قاسم جرال، کلاس نہم، کریسنٹ کڈز کیمپس ہائی اسکول رچنا بلاک لاہور۔ دوسری پوزیشن فاطمہ جرال۔ دوسری پوزیشن ندا محمد یار نے حاصل کی، والد صاحب کا نام محمد یار ہے، ڈسٹرکٹ کلاس دہم کی طالبہ ہیں، اور ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج بہاول پور سے ان کا تعلق ہے، دیپال پور سے ان کا تعلق ہے۔ نور انوار تیسری پوزیشن، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب یہ کھڑی ہوں گے یا ہوں گا تو میں دیکھوں گی کہ نور انوار میں نور مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو اس لیے میں نے صرف نام بولا ہے۔ نور انوار طالبہ ہیں، نثار احمد ان کے والد صاحب کا نام ہے، کلاس دہم کی طالبہ ہیں، اور مسلم آئیڈیل ہائی اسکول شادرہ ٹاؤن سے یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ تیسری پوزیشن انہوں نے نور انوار نے حاصل کی۔ تو یہ وہ نتائج ہیں جن کے ججز نے فیصلے محفوظ نہیں کیے بلکہ آپ کو سنا دیے ہیں، اور ثنا ارسلان صاحبہ سے میں صرف آخر میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ منصفین میں ایک واحد وہی اس وقت تشریف فرما ہے کہ صرف شاباشی دے دیں، بچوں کو حوصلہ افزائی کر دیں کہ ان کو یہ مصوری کے مقابلے کیسے لگے، اور اس کے ساتھ ہی میری طرف سے بھی آپ کو خداحافظ، ہم ساتھ ہی انعامات کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ It's an honor for me to be a part of this great event. بلکہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے، ان سے نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس کی صلاحیتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، بلکہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ بھی ویژول آرٹس فارم میں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ پاتا ہے۔ اٹ واز اے ویری ٹف ڈیسیژن، کیونکہ سبھی کام جتنے بھی آرٹ ورکس تھے بہت خوبصورتی سے بنائے گئے تھے، البتہ کچھ ایلیمنٹس، پرنسپلز وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایستھیٹک سینسز کو دیکھتے ہوئے، کمپوزیشنز کو دیکھتے ہوئے جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مینی کنگریچولیشنز ٹو دا اسٹوڈنٹس جنہوں نے ون کیا ہے آج، اور میری بہت سی دعائیں ہیں آپ سب کے ساتھ۔ شکریہ۔
مقابلوں میں مقابلہ مصوری میں جو تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عبدالہادی ولدیت عامر شہزاد، کلاس پنجم، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کیجیے. ان کے لیے کلیپنگ ہو جائیں. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ایان نوید ولدیت طاہر نوید صاحب. رشی خان صاحب. اور پرائمری سطح کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے ایمان مختار ولدیت مختار احمد. اور اب مڈل سطح کے مقابلوں کے اعلان کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس حوالے سے پہلی پوزیشن، دوسری اور تیسری پوزیشن کا اعلان کیا جائے گا. وہ بچے اپنا انعام وصول کریں گے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے علینا یاسمین ولدیت ظفر مختار. علینا یاسمین. ہارون الرشید صاحب مجھے نام یاد ہو گیا. ارہا فاطمہ ولدیت ندیم اقبال. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ارہا فاطمہ ڈاٹر آف ندیم اقبال. ارہا فاطمہ بیٹا تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کیجیے. مڈل سطح پہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے حسان آصف. حسان آصف محمد شاہد ولدیت. سیکنڈری سطح ہمارے مقابلوں میں آخری سطح تھی. میں ڈاکٹر صاحبہ سے التماس کروں گا کہ آپ ہائر سیکنڈری سطح کے مقابلے منعقد کریں. ہمارے طلبہ گورنمنٹ دیال سنگھ کالج سے تشریف لائے ہیں، یہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. آج کی تقریب سے بہت محظوظ ہوئے ہیں. انہوں نے بہت کچھ سیکھا آج، اور نظم و ضبط کا بھرپور مظاہرہ کیا ان لوگوں نے. بہت شکریہ عزیز طلبہ، یہ سارے میرے اسٹوڈنٹ تھے. بڑی مہربانی آپ لوگوں کی. تو سیکنڈری سطح پہ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے نور انوار. نور انوار تیسری پوزیشن. سیکنڈری اور آخری سطح کے مقابلہ مصوری میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ندا محمد یار نے. تشریف لائیں بیٹا اور اپنا انعام وصول کیجیے. ندا محمد یار ولدیت محمد یار. آخری اور پہلی پوزیشن فاطمہ جرال قاسم جرال. سیکنڈری سطح پہ پہلی پوزیشن فاطمہ جرال قاسم جرال. اور ان مقابلوں کی سب سے بڑی پوزیشن یہی تھی. ان کے لیے کلیپنگ ہو جائے بھرپور. ڈاکٹر محبوب صاحب کو شیلڈ پیش کریں گی ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ، اور ہارون الرشید تبسم صاحب بڑے کھلے دل کے انسان ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑے محقق ہیں، اور کلام اقبال سے محظوظ ہوئے، بہت پسند کیا. جنہوں نے آج کلام اقبال پڑھا تھا ان کو 500 روپے انعام دیا ہے. حسنین مظہری صاحب تشریف لائیں، ان کے لیے کلیپنگ.
محمد عارف خان صاحب تشریف لائیں اور اپنی شیل وصول کیجئے. ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ. اسپیکٹرم اسکول سے محمد اصغر سندھو صاحب اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں. ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں اور یہ تعلیم کی علم کی شمع روشن کیے ہیں ایک بیکورڈ ایریے میں اور بہت کم داموں اچھی تعلیم دیتے ہیں. اصغر سندھو صاحب آپ دوبارہ بھی تشریف لائیے گا, اپنے بچوں کو لے کر آئیے گا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. عبد المتین اخونزادہ عبد المتین صاحب سر اپنی شیل وصول کیجئے. اخونزادہ عبد المتین صاحب ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ سے اپنی شیل وصول کر رہے ہیں. آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بزم فکر و دانش کے آپ سیکرٹری ہیں. ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب, اب سر آپ کو ایک بار پھر بلانا پڑے گا, اب آپ کا نام یاد ہوا ہے. پروفیسر ثنا ارسلان صاحبہ اپنی شیل وصول کیجئے. جی اب میری باری ہے. جال سنگھ گورے سے مجاہد حسین. شکریہ سر.